Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about editing the vendor and the information that we have stored. It is very much possible that at the start, when we were registering a vendor, we might have missed out certain information or which was not available at that time. We need to get that information into our system. How to get that information into our system, we are going to see today in this part of our lecture. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم وینڈر بہت سارے رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن نہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک فیلڈ اکاؤنٹس ایڈ کی تھی اپنے وینڈر لسٹ میں، لیکن اس لسٹ میں بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس نہیں تھے. اب کیوں نہیں تھے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی تک ہم نے ان سے ان کے اکاؤنٹ نمبر لیے نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان وینڈروں کے ساتھ گو ہم نے انہیں رجسٹر کر لیا ہے، ہم نے کام ہی نہیں کیا، اور عین ممکن ہے کہ شاید آگے جا کے بھی ہم ان کے ساتھ کام نہ کریں. ہماری لسٹ میں ایسے وینڈرز کیوں آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام نہیں کرنا؟ یہ وہ سوچنے والی چیزیں ہیں جو ہم آئندہ لیکچرز میں ان کو کور کریں گے، لیکن صرف جسٹ فار دا سیک that you go about thinking about it، یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں سے ہم کوٹیشنیں منگواتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جن سے ہم نے کوٹیشنیں منگوائی ہوں ہم سب سے ہی مال یا سروسز لیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہم چند لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان سے سروسز اور گڈس لیں، لیکن کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو کوٹیشن کی ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس انفارمیشن بہت ساری آ جاتی ہے، اور وہ انفارمیشن ہم کہیں یہاں وہاں نہیں رکھتے، ہم اپنے سسٹم میں رجسٹر کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ پریلیمنری سارٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے، اس لیے اس میں پوری ڈیٹیلز وینڈر کی یا آپ کے سپلائر کی نہیں ہوتی، اور جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہم ان چوزن یا سلیکٹڈ وینڈرز کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے یہ کانٹریکٹ کر لیا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس وینڈر لسٹ میں بہت سارے وینڈرز آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم ضروری نہیں کہ کام کریں بھی. Having said that, let's go and see how we can customize or edit a vendor we have already registered with our QuickBooks. اب تک آپ لوگ ہوم پیج سے فیملیئر ہو گئے ہوں گے اور آپ ہوم پیج سے جہاں چاہیں نیویگیٹ کرنے کا طریقہ جان چکے ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم نے صرف وینڈر پہ کلک کرنا ہے اور ہم وینڈر سینٹر میں آ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وینڈرز میں جائیں، وینڈر سینٹر سلیکٹ کر لیں، یا اوپر وینڈرز کو کلک کریں گے تو ہم سیدھا وینڈر سینٹر میں آ جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک لسٹ ہے جس میں ہمارے تمام وینڈرز لسٹڈ ہیں، اور ان کی وہ انفارمیشن ہمارے پاس اس وقت نظر آ رہی ہے ان کالمس کی جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے. جو ہم نے ریموو کر دیے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں. As and when required, we can customize this list. اس میں ہم جو بھی وینڈر سلیکٹ کریں گے اس وینڈر کی انفارمیشن آپ کو انفارمیشن پیج پہ نظر آئے گی. نام، اس کی باقی ڈیٹیلز، فون نمبر، کانٹریکٹ نمبر، اس کے ساتھ ہم نے جتنی ٹرانزیکشنز کی ہے اس کی انفارمیشن، اور ان کی ڈیو ڈیٹ کب ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈر سینٹر کے اس انفارمیشن پین پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ لسٹ، رائٹ ہینڈ سائڈ انفارمیشن پیج، آپ کے پاس بہت سارے ٹیبز موجود ہیں جس میں آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. گیون دیٹ یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دس وینڈر ایٹ سم اسٹیج، ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر ٹو ڈو لسٹ میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں. اگر ہماری اس وینڈر سے کبھی میٹنگ ہے تو ہم چاہیں گے کہ سسٹم ہمیں انفارم کرے، بتائے کہ آپ کی میٹنگ اس دن ڈیو ہے اور اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے. ٹائمنگ اور ایجنڈا آپ کو نظر آ جانا چاہیے میٹنگ سے پہلے تاکہ آپ اس کی تیاری کر سکیں. کوئک بکس ہیلپس یو ان فارملائزنگ آل دس. آپ ٹو ڈو لسٹ میں جائیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہے مینیج ٹو ڈو لسٹ. اس وقت ٹو ڈو لسٹ میں ہمارا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیو ٹو ڈو لسٹ. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ٹو ڈو لسٹ کیا ہے؟ نام سے ہی آپ کو ظاہر ہونا چاہیے. ٹو ڈو، کرنے والے کاموں کی لسٹ.
اس میں ہم تمام کام جو ہم اس وینڈر کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹاسک جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر ریمائنڈ کرائے یا ہمیں کوئی کیلنڈر ریمائنڈ کرائے، ہمارا کوئک بکس ہمیں ریمائنڈ کرائے گا۔ اس میں ہمیں مختلف ٹائپس کی آپشنز موجود ہیں، جس میں کال ہے، فیکس ہے، ای میل ہے۔ یہ ہماری جو ہونے والی ہے وہ ہے میٹنگ۔ پرائیورٹی ہم سیٹ کرتے ہیں کہ دس از اے ہائی پرائیورٹی میٹنگ۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے وینڈر کے ساتھ ہے، یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تاریخ آپ سیٹ کر لیں کہ اس کے ساتھ ہماری یہ میٹنگ ویڈنسڈے 19 سپٹمبر کو ہے۔ ٹائم آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹیلز میں آپ دے دیں۔ اب اس ڈیٹیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میٹنگ امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ ان دس میٹنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ریٹس فار دا اپ کمنگ سیزن۔ آنے والے سیزن کے لیے ہم نے ریٹس فائنلائز کرنے ہیں اپنے وینڈر کے ساتھ۔ دیٹ از وائی دس میٹنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو اس، اور اسی لیے اس میں ہم نے ہائی پرائیورٹی اس کو دیا ہے اور ہم نے ڈیٹ سلیکٹ کر لی۔ جیسے ہی ہم اوکے کریں گے تو ہمارے پاس ٹو ڈو لسٹ ٹیب کے اندر ایک ہائی پرائیورٹی کی میٹنگ سیٹ ہو گئی ہے۔ ایز اینڈ وین دس میٹنگ از کمپلیٹڈ ہم اسے ڈن کر دیں گے، لیکن یہ میٹنگ ہمیں پرومپٹ کرے گی، ہمیں بتائے گی ٹائم سے پہلے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ اور اس کو تیاری کرنی ہماری اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہوم ورک ہونا چاہیے کہ واقعی اس وقت جو چیز ہم اس سے خرید رہے ہیں اس کے ریٹس مارکیٹ میں کیا ہیں، ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے اس پہ کوئی ایفیکٹ ہوا ہے یا نہیں، کوئی نئے ٹیکسز لگے ہیں یا نہیں، تاکہ ہم اپنا کیس مضبوط بنا کے اپنے وینڈر کے سامنے جائیں، کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو برنگ ہز کیس ان فرنٹ آف اس ڈیورنگ دیٹ میٹنگ۔ اس پوری جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس میں بیسک بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اکاؤنٹس میں کسٹمرز ہو یا کوئی ہمارا وینڈر ہو، اس سے ہمارا جتنا انٹریکشن ہے دیٹ شوڈ آل بی ریکارڈڈ، کیونکہ اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے اکاؤنٹ سے ہوتا ہے۔ ونس یو ہیو completed your to-do list, you can go back to your customer center. Now it is clear that we can edit anything that we have missed out whenever we want to. دوسرا طریقہ یہ ہے، بلکہ continuing with this، یہ وہ انفارمیشن تھی جو ہم نے انیشلی اس کے اندر ڈالی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جلدی میں ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہی انکمپلیٹ تھی۔ If that information was incomplete, we can always complete that information as and when required by editing the information of the said vendor. ہمارے پاس ایڈریس انفارمیشن کمپلیٹ ہے، لیکن ہمارے پاس شپ ٹو انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ We can add ship to. پیمنٹ سیٹنگ ہمارے پاس اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہے۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک یہ ہمارا وینڈر نیا بنا ہے، اور دوسری پہلے یہ ان ایکٹیو تھا اور اب یہ ایکٹیو ہو گیا۔ نیٹ 30 ہماری اس کے ساتھ پیمنٹ ٹرمز ہیں، کریڈٹ لمٹ ہے ہمارا 20 لاکھ روپے۔ اسی طرح ٹیکس سیٹنگ، وینڈر کا ٹیکس آئی ڈی دے دیں۔ اکاؤنٹ سیٹنگ، اب آپ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی ایکسپنس ہوگا۔ ایڈیشنل انفارمیشن، اس میں اگر آپ نے وینڈر ٹائپ بتانا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ دس وینڈر از بیسکلی اے کنسلٹنٹ۔ کنسلٹنٹ وہ ہے جو ہمیں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہی از ناٹ پرووائڈنگ اس ود گڈس ایز سچ، یہ ہماری سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور ان سروسز کے دوران اگر کچھ گڈس دے رہا ہے تو اس کے پیسے ہم علیحدہ سے نہیں دے رہے، ہم اسے ایز اے سروس پرووائڈر پیسے دیں گے۔ ناؤ دیٹ یو ہیو کمپلیٹڈ یور انفارمیشن بائی ایڈیٹنگ دیٹ وینڈر، جسٹ کلک اوکے۔ اب یہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو آپ نے دی تھی وہ یہاں آپ کو شو ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہماری پیمنٹ ٹرمز اب ہوگی نیٹ 30، دیٹ از اویلیبل۔ ٹو ڈو لسٹ میں آپ نے ایک انفارمیشن ڈالی تھی، دیٹ از اویلیبل۔ جو انفارمیشن آپ نے اس کے ساتھ ڈالی ہے، ایوری تھنگ از ناؤ اویلیبل ٹو یو۔ ناؤ دیٹ یو ہیو ایڈیٹڈ دا وینڈر، you should understand that as and when required, you can edit these basic information which are linked to a vendor to your benefit. آپ اپنے فائدے کے لیے یہ ساری انفارمیشن جب چاہیں
ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور یاد رہے ٹو ڈو لسٹ استعمال کرنا شروع کریں. اس سے آپ کی بہت ساری کیلنڈر والی انفارمیشن کوئک بک سے سالو کر دیا کرے گا. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.